والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے آقا کا کہ شب غم نے ڈلنا سیکھا یہ آسماں تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی جب چلے میرے حضور تو جہاں نے چلنا سیکھا اور لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام اس مٹی کو ذرا زرخیز تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اور ملتی نہیں دنیا کو صداقت کی گواہی جب تک کوئی خون شہادت نہیں ہوتا ملتی نہیں دنیا کو صداقت کی گواہی جب تک کوئی خون شہادت نہیں ہوتا الجھنے کی سعادت بھی بس ملتی ہے انہی کو ہر جسم پہ الزام بغاوت نہیں ہوتا اور یہ جذبہ شہادت بھی عجب چیز ہے ورنہ ہر حال میں مرنا بھی عبادت نہیں ہوتا اور جو دن بھی چڑھتا ہے جرت و بہادری کی روح سے وہ دن ہمارے جینے کی ضمانت نہیں ہوتا اصحاب محمد کی توحید کو سن لے کوئی اتنا بھی پابند شریعت نہیں ہوتا انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین قرب و جوار سے تشریف لانے والے سنی نوجوانوں عزیز دوستوں بزرگوں آج کی یہ بابرکت بارحمت خوبصورت کانفرنس یونٹ کاروان اہل سنت رام کے چٹھا ان تمام احباب کی بھرپور دن رات محنت کے نتیجہ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اور اس کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی قدر تقریباً پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات سے ہمارے ایمان کو منور کریں گے اس سے پہلے صرف حاضری لگوانے کے لیے اور آپ کو جگانے کے لیے میں صرف چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کے بعد مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سارے جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو جو جاگ رہا ہے وہ سبحان اللہ کے ایک مرتبہ دیکھو بات سنو
آپ جس جماعت کی کانفرنس میں اس وقت تشریف فرما ہیں یہ کوئی مجاوروں کی جماعت نہیں ہے، یہ مجاہدوں کی جماعت ہے، مجاورانہ نہیں مجاہدانہ سبحان اللہ کہو۔ آپ جس قافلہ حق کے اس پروگرام میں ہیں یہ مجاورانہ مزاج نہیں رکھتے، یہ تو وہ مجاہدانہ مزاج رکھتے ہیں کہ جو گولیوں کی بچھاڑ میں بھی کلمہ حق کی آوازیں بلند کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جس قافلہ حق کے پروگرام میں ہیں یہ مجاہدوں کا پروگرام ہے، اندر سے لے کر باہر تک۔ اب دوبارہ مجھے پورے پروگرام میں کہنا نہ پڑے، جب بھی کوئی بات اچھی لگے یا کوئی نعرہ لگے تو اس کا جواب آئے تو پتہ چلنا چاہیے مجاہد اور صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ بآواز بلند کو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیواروں پر، مسجدوں میں، آپ نے گلی اور محلوں میں اشتہارات لگے ہوئے دیکھے ہیں یا اشتہارات لگے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہر آدمی جانتا ہے یہ ماہ ربیع الاول وہ بابرکت برحمت مہینہ ہے جس مہینہ میں رحمت کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ اب آپ اشتہارات لگے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو دو قسم کے عنوان اشتہاروں پہ نظر آئیں گے۔ ایک اشتہار پہ لکھا ہوگا عید میلاد النبی، یا ایک اشتہار پہ لکھا ہوگا کانفرنس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اشتہار پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت امام الانبیاء، سیرت شافی محشر، سیرت ساقی کوثر۔ کسی اشتہار پہ ہوگا عید میلاد النبی، ایک پہ ہوگا سیرت النبی۔ اب یہ دو قسم کے اشتہار دیکھ کر عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے عید میلاد النبی ہے، ایک کہتا ہے میلاد النبی کا پروگرام ہے، ایک کہتا ہے سیرت النبی کا پروگرام ہے، اور نوجوان اس معاملے میں الجھ جاتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ یہ عید میلاد النبی ہو، میلاد النبی کا معنی ہے میرے آقا کی آمد، میلاد کا معنی میرے آقا کی ولادت، میلاد کا معنی میرے آقا کی پیدائش، یہ میلاد النبی ہے۔ اور ایک نے کہا سیرت النبی ہے، سیرت النبی سے مراد ہے میرے آقا کا کردار، سیرت النبی سے مراد ہے آقا کا چلنا، سیرت النبی سے مراد ہے آقا کا لیٹنا، سیرت النبی سے مراد ہے آقا کے شب و روز کے حالات، سیرت النبی سے مراد ہے میرے آقا کے افعال اور اعمال، سیرت النبی سے مراد ہے میرے آقا میدان میں کیسے جاتے ہیں، سیرت سے مراد ہے میرے آقا بدر کیسے فتح کرتے ہیں، سیرت سے مراد ہے میرے آقا احد میں کیسے گئے ہیں، سیرت سے مراد ہے میرے آقا نے طائف کی وادیوں میں رب کی توحید کا پرچم کیسے لہرایا ہے۔ یہ دو قسم کے عنوان ہیں۔ اب یہ غلط فہمی اور مغالطہ امت کو دیا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو سیرت النبی والا ہے یہ میلاد النبی نہیں مانتا، اور یہ ایک پروپوگنڈا پورے معاشرے میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھنے لگا ہوں میرے عزیز دوستو، ایک ہے میلاد النبی، ایک ہے سیرت النبی۔ میلاد میرے آقا کا وہ ہے جو اپنایا نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھو گے۔ میلاد وہ ہے جو اپنایا نہیں جا سکتا، اور سیرت وہ ہے جسے اپنانا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھے؟ میلاد کوئی بندہ اپنا سکتا؟ بولو سارے، اپنا سکتا؟ میلاد منانے کی چیز ہے۔ میلاد سارے بولو، میلاد منانے سے مراد یہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح منانے کی چیز ہے۔
میلاد منانے کی چیز ہے، یعنی میرے آقا کی ولادت کا ذکر کرنا یہ باعث رحمت اور مستحب ہے، یہ منانے کی چیز ہے، اور سیرت وہ ہے جو اپنانے کی چیز ہے، اور امت محمدیہ کو سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ امت کو سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کہنے والا کہتے جناب یہ میلاد النبی کو نہیں مانتے یا میلاد کا تذکرہ نہیں کرتے، میں نے کئی جگہ پر کہا ہم سے سن آقا کا میلاد کیسے اور کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا تو بھی نہیں منا سکتا، اتنا تو بھی نہیں بیان کر سکتا جتنا دیوبند کے خادم میلاد کو بیان کرتے ہیں، لیکن کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے آقا کا میلاد کیا ہے، میرے آقا کی ولادت کیا ہے؟ جناب رحمت کائنات امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر آقا علیہ السلام ابھی کائنات میں تشریف نہیں لائے، ابھی کائنات میں آپ کی آمد نہیں ہوتی۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب ایک دن گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی دادی دامن پکڑ کے کہتی ہے اے میرے سر کے تاج ایک بات میری سماعت کر کے جائیے گا۔ کہو کیا بات ہے؟ کہا یہ جو ہماری بہو ہے جسے آمنہ کہتے ہیں، میرا بیٹا چند دن یا چند مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کو سمجھائیے ذرا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کیا سمجھاؤں؟ کہا اسے سمجھاؤ یہ بیوہ ہے، خوشبو استعمال نہ کرے، عطر نہ لگائے، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ کہا تو سمجھا دے۔ کہا مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ایک دبدبہ ایک روب سا پڑ جاتے، میں بات نہیں کر سکتی، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی آمنہ میں اس محلے کا بلکہ اس وادی کا سردار ہوں، بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اور لوگ مجھے مکہ کی گلیوں میں پوچھتے ہیں اے عبد المطلب کل تیرا بیٹا دنیا سے اٹھا، آج تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے، تیری بیوہ بہو خوشبو لگاتی ہے، لہذا تو یہ خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ابا جان یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں باہر نہیں جاتی، سہیلیاں میرے پاس نہیں آئیں، اور یہ جو خوشبو آتی ہے میں خود حیران ہوں، میں لگاتی نہیں جب سے یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جب سے میرے آقا کا میلاد ہے، جب سے یہ امانت میرے پیٹ میں آئی ہے، میں جہاں قدم رکھتی ہوں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ ابا جان یہ تو خوشبو کی بات ہے، اگر آپ کو اور باتیں بتاؤں تو سمجھو گے آمنہ دیوانی ہو گئی۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا ابا جان جب سے یہ آنے والا میرے پاس امانت بن کے آیا ہے، میں اگر دن کے وقت صحن میں قدم رکھوں آسمانوں کا سورج جھک کے مجھے سلام کرتا ہے، ابا جان رات کا وقت ہو، رات کی چاندنی ہو، میں صحن میں قدم رکھوں آسمان کا چاند مجھے جھک کے سلام کرتا ہے۔ سن یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا میلاد ہے، یہ میرے آقا کی آمد ہے، یہ میرے آقا کی ولادت ہے۔ اسے میلاد کہتے ہیں، اسے آمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے ولادت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کہ ابا جان جب سے اس کی آمد ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جب سے میلاد والے کے میلاد کی آمد ہے، میں آمنہ نکیل دار پتھر پہ قدم رکھوں تو پتھر موم بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے آقا کا؟ سارے بولو میرے آقا کا، میرے آقا کا میلاد ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ میں دن کے وقت اگر بازار میں جاؤں تو آسمانوں پہ بادل میرے سر پہ سایہ کر دیتا ہے، میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو بکریاں آگے نہیں ادب سے پیچھے چلتی ہیں۔ ابا میں کنویں پہ پہنچ جاؤں تو پہلے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالنا پڑتا تھا۔ جب سے اس کی آمد ہے، جب سے اس آنے والے کی آمد ہے، کنویں پہ جاتی ہوں ڈول ڈالنا نہیں پڑتا، پانی ابھر کر میرے قدم چومتا ہے۔ یہ میرے آقا کا کیا ہے؟ میرے آقا کا کیا ہے؟ یہ ذکر میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ذکر میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذکر میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میلاد ہے،
میرے آقا کی آمد ابھی ہوئی نہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ابا جان مجھے ہر رات ایک نبی آ کر مبارکباد دیتا ہے، مجھے پہلی رات آدم نے آ کر مبارک دی، پھر ابراہیم نے آ کر مبارک دی، کبھی نوح علیہ السلام کی مبارک ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہے، اور اس سے بڑھ کر عجیب بات بتلاؤں، جب میں سو جاتی ہوں تو جنت کی خوبصورت ترین عورتیں آتی ہیں، میں سو رہی ہوتی ہوں، وہ آمنہ کو پکا جوڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے آقا کا کیا ہے؟ بولو سارے میرے آقا کا۔ یہ صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اپنایا مثال کے طور پہ اب ایک آدمی کے میرا بیٹا ایسے پیدا ہو جیسے آقا پیدا ہوئے تو ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہے میں ایسے پیدا ہونا چاہتا ہوں جیسے آقا پیدا ہوئے، میلاد اپنانا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے آقا کی آمد جب ہوتی ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں، پہلے مولانا ذکر کر رہے تھے، آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے، صبح کا وقت ہے، سحری سے پہلے، بعض روایات میں سحری کے بعد نماز فجر سے پہلے اس کائنات میں میرے آقا کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، علماء نے لکھا 9 ربیع الاول، بعض علماء نے کہا 8 ربیع الاول، اور قلیل علماء نے کہا 12 ربیع الاول، اس میں اختلاف ہے، صبح کا وقت ہے، آقا کی آمد ہے، ارے میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، آقا تشریف لا رہے ہیں، جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے، آتش ایران بجھ جاتی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ وہ آگ ہے جو صدیوں سے جل رہی تھی، بجھی نہیں ہے، آج بجھ کیوں گئی؟ ایک کہنے والا کہتے ہیں لگتا ہے دنیا میں وہ آ گیا جس کی آمد پہ آگ بجھا دی جائے گی، اب دنیا میں آگ بجھانے والا آ گیا ہے، لگتا ہے دنیا میں آگ بجھانے والے کی آمد ہو گئی ہے۔ یہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ عہدے منہ گر جاتے ہیں، جنہیں مشکل کو حاجت روا کہہ کر پکارا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں، مشرک پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ بتوں کو توڑنے والے کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، کہنے والا کہتا ہے اب در در سے اٹھا کر ایک در پہ لے جانے والا آ گیا ہے، اب در در کے اوپر سر جھکانے کے بجائے ایک در پر سر جھکانے کی ترغیب دینے والے کی آمد ہے۔ ادھر میرے آقا آتے ہیں، سیدہ آمنہ دیکھتی ہیں اور آمنہ دیکھتے ہی کہتی ہیں اتنا حسین اتنا خوبصورت میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اتنے میں آپ کے دادا عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، کہ بیٹی بچہ مجھے دے، میں دیکھوں تو صحیح میرے گھر میں یتیم پوتا کیسے آیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر میں آنے والا کیسا ہے۔ جب عبد المطلب نے دیکھا حیران ہے، پریشان ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹی تو نے تو مکہ دیکھا ہے، میں تجارت کے لیے شام گیا، میں سرداروں کے ہاں جاتا ہوں، بادشاہوں کے ہاں جاتا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے بچے دیکھے، آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ حضرت آمنہ بھی کہتی ہے میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ جب یہ منظر دنیا میں تھا آسمانوں سے رب نے کہا اے جبرائیل، جی رب جلیل، جبرائیل دیکھنا زمین پر آمنہ کیا کہہ رہی ہے، یہ عبد المطلب کیا کہتا ہے، یہ مکہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جا ذرا تو دیکھ کے آ۔ آمنہ کہتی ہے اس جیسا حسین کوئی نہیں، عبد المطلب کہتے ہیں اس جیسا حسین کوئی نہیں، جبرائیل تو جا۔ عبد المطلب نے شام دیکھا، مکہ دیکھا، یثرب دیکھا، گرد و نواح دیکھا ہوگا۔ جبرائیل تو نے تو آدم کو دیکھا ہے، تو نے تو ابراہیم کو آگ میں جاتے دیکھا ہے، تو نے نوح کو کشتی کا ملاح بنتے دیکھا ہے، تو نے موسیٰ کو کوہ طور پہ جاتے دیکھا ہے، تو نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھتے دیکھا ہے، تو نے 1,24,000 انبیاء کی زیارت کی ہے، تو نے مشرق مغرب شمال جنوب پھرا ہے، ذرا تو جا کے دیکھ کے آ یہ مکہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس جیسا حسین کوئی نہیں۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جب چہرہ خیر الورا کو دیکھتے ہیں، ارے جب بدر الدجا کا مکھڑا دیکھا، جب کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا، جبرائیل بھی واپس جا کے کہتے ہیں ربا میں نے حسن آدم بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے مصر کے بازاروں میں چلنے والا حسن کا بے تاج بادشاہ یوسف کو بھی دیکھا ہے، ربا میں نے یوسف کے لیے مصر کی عورتوں کو انگلیاں کاٹ
کاٹتے دیکھا ہے، میں نے حسن موسیٰ دیکھا، حسن عیسیٰ دیکھا ہے، میں نے حسن نوح دیکھا ہے، لیکن ربا مجھے قسم ہے تیری کبریائی کی، آج تلک میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا۔ پھر ایک شاعر اٹھتا ہے، وہ اس کی عکاسی یوں کرتا ہے، میرا تصور کہتے رب نے کہا ہوگا جبرائیل تو کہہ رہا ہے، عبد المطلب کہہ رہا ہے، آج تک میں رب نے اتنا حسین و جمیل نبی پیدا ہی نہیں کیا، دیکھنا کہا تھا۔ پھر پنجابی کا شاعر اٹھ کے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ حسینہ جمیلاں دے منہ موڑ دیتے، حسینہ جمیلاں دے منہ موڑ دیتے، اور رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ یہ میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ یہ ساری باتیں صرف منانے کی ہیں، یہ ساری باتیں صرف منانے کی ہیں۔ اپنا کوئی سکتا اور الحمدللہ جیسے ہم مناتے ہیں کوئی بھی نہیں مناتا، جیسے ہم مناتے ہیں کوئی بھی نہیں مناتا۔ اور سنو، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت باسعادت، دوسرے لفظوں میں آقا کے میلاد کا منکر کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ جو میرے نبی کے میلاد کا منکر ہے وہ مسلمان سارے خاموش ہو گئے ہو۔ میں الحمدللہ کسی کچے سٹیج پہ نہیں کھڑا، ذمہ دار سٹیج پر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی کچی بات کرنے کا عادی نہیں ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے جو میلاد کا منکر ہے وہ مسلمان، جو میلاد کا منکر ہے وہ مسلمان، اور جو میلاد کے نام پر توجہ، جو میلاد کے نام پر آقا کی وفات کے دن جشن منائے اسے بھی ہم مسلمان۔ اگر میلاد کا منکر مسلمان نہیں ہے تو آقا کی وفات کے دن بنگڑے ڈالنے والا بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میرے عزیز دوستوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ میلاد اپنانے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف منانے کی چیز ہے۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ میرے آقا یوں تشریف لائے، آتش ایران بجھ گئی، میرے آقا یوں تشریف لائے، بت گر پڑے، میرے آقا یوں تشریف لائے کہ آسمان کے اوپر روشنیاں ہو گئی، میرے آقا یوں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کمرے میں لیٹے کیسر و کسرات کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ تھا میلاد جو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا۔ اب آئیے سیرت النبی کی طرف۔ سیرت النبی والا کیا دعوت دے رہا ہے؟ یہ تو میرے آقا کا میلاد ہے، یہ تو میرے آقا کا حسن ہے، یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہے، اور اس آمد پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ارے کیوں نہ ہوتے، ارے کیوں نہ ہوتے، یہ اس نبی کی آمد ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جسے امام توجہ ادھر میری طرف کرے، مہمان آتے رہیں گے، توجہ ادھر کرے۔ یہ اس کی آمد ہے جسے خاتم النبیین کہتے ہیں، جسے سارے بولو جس کا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں وہ بولے اس نبی کی آمد ہے جسے سارے بولو جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ بیٹھ جیسا یہ اس نبی کی آمد ہے جو سارے بولو خاتم النبیین ہے، یہ اس کی آمد ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ اس کی آمد اور میلاد کا ذکر ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ اس کی آمد اور میلاد کا ذکر ہے جو شفیع المذنبین ہے، یہ اس کی آمد اور میلاد کا ذکر ہے جو خاتم النبیین بن کے آیا ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جو امام الانبیاء بن کے آیا ہے۔ اگر نہیں میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ارے یہ اس نبی کی آمد
آمد اور میلاد کا ذکر ہے، جو ابو بکر عمر عثمان و علی کا نبی بن کے آیا ہے، یہ اس نبی کی آمد ہے جو عائشہ کے گھر کا سرتاج بن کے آیا ہے۔ ارے یہ اس نبی کی آمد ہے جو دلہا بن کے عمر کے دروازے پہ جانے والا بن کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، حضرت تشریف لا چکے ہیں، اپنی بات مکمل کر کے اگلا سلسلہ شروع کرتے ہیں صرف 2 منٹ میں۔ یہ تھا میلاد، یہ تھی ولادت۔ دوسری چیز ہے سیرت۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں رحمت کائنات امام الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے کریکٹر کو، آپ نے جو کچھ زندگی میں کیا اسے سیرت کہتے ہیں۔ جی ہاں میاں، میدان بدر میں جانا یہ نبی کی سیرت ہے، میدان بدر میں ڈٹ جانا یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اعلان حق کرنا، پھر اعلان حق پر جو مشکلات آئے، جو مصائب آئے، انہیں خندہ پیشانی سے جیل جانا، اسے سیرت النبی کہتے ہیں۔ جی ہاں، رب کی توحید کا پرچارہ لہراتے ہوئے راستے میں رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کا سامنا کر جانا، اسے سیرت النبی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اعلان حق کر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آ جائے، ہتھ کڑیاں پہن کر جیلوں کو آباد کر دینا، اسے سیرت النبی کہتے ہیں۔ اعلان حق کا پرچار کرتے ہوئے میدان عمل میں کھڑے رہنا، اسے سیرت کہتے ہیں۔ اعلان حق کا پرچار کرتے ہوئے میدان عمل میں کٹ جانا، اسے سیرت کہتے ہیں۔ جی ہاں، بدر و احد کی طرح میدان سجا دینا سیرت ہے۔ تو سیرت اپنانے کا حکم ہے جسے آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور میلاد منانے کا ہے کہ صرف بیان کر سکتے ہو۔ آج پوری امت کو صرف میلاد پہ لگا کر کہ یہ میلاد مناؤ، میلاد کا تذکرہ کرو، گھر چلے جاؤ، نہیں، ہم سیرت کا پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ دین حق کی سربلندی کے لیے اگر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا جو سیرت محمد مصطفیٰ ہے۔ آؤ دین حق کی سربلندی کے لیے اس میدان عمل میں نکلے۔ اس میدان عمل میں نکلتے ہوئے کوئی مشکلات آ جائے، مصائب آ جائیں، آقا کی طرح خندہ پیشانی سے جیل جانا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ جی ہاں، اور جو یہ پرفتن دور ہے، جس دور میں نہ آقا کی ختم نبوت محفوظ ہے، نہ آقا کے یاروں کی عزت محفوظ ہے، نہ صحاب محمد کا تقدس محفوظ ہے، اس دور میں میدان عمل میں نکلنا صرف سیرت ہی نہیں ہے بلکہ امت پہ فرض عین بھی ہے کہ ایک طرف اصحاب رسول کی سرعام گستاخیاں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم امت کو صرف یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ 4 نعرے لگاؤ، گھر چلے جاؤ، جنڈیاں لگاؤ، گھر چلے جاؤ۔ نہیں، اب کردار کا وقت آیا ہے، عمل کا وقت آیا ہے، اصحاب محمد کی عزت پہ پہرا دینے کا وقت آیا ہے، اب میدان عمل میں نکلنے کا وقت آیا ہے، اور اس نکلنے کو ہی سیرت کہتے ہیں۔ اصحاب محمد کی عزت و آبرو پہ پہرا دینے کو سیرت کہتے ہیں، اصحاب محمد کی عزت و آبرو کے لیے جد و جہد کرنے کو سیرت کہتے ہیں، اور ہم اپنے اسٹیج سے یہی پیغام دے رہے ہیں۔ آؤ، جو بھی ہو، جس مکتب سے ہو، جس سوسائٹی سے ہو، آؤ متحد ہو کر ایک جماعت بن کے اب عالم کفر کو جواب دینے کا وقت آیا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی کی سیرت یہ سبق پڑھاتی ہے کہ جب کفر سر چڑھ کے بولنے لگ جائے، پھر متحد ہو کر میدان عمل میں نکل کر کفر کو جواب دینا، یہ محمد عربی کی سیرت ہے۔ یہی آج کی محفل کا پیغام ہوگا، یہی آج کی محفل کا سبق ہوگا کہ آؤ متحد ہو کر سیرت نبی کو اپنائیں، سیرت محمد مصطفیٰ کو اپنائیں، اور سیرت میں اس پہلو کو سب
سے زیادہ مقدم رکھیں کہ پاک اور مقدس ہستیوں کی گستاخی کے خلاف جو جد و جہد کر رہے ہیں یا جو جد و جہد کرنا چاہتے ہیں وہ متحد ہو کر ایک جماعت بنا کر پوری کفر کو یہ پیغام دیں کہ اصحاب محمد کے دیوانے ابھی مرے. سارے بولا اصحاب محمد لوارث، اصحاب محمد کے دیوانے ابھی زندہ ہیں، اصحاب محمد کے پروانے ابھی زندہ ہیں، اور ہم اصحاب رسول کا دفاع کرنا کل بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت آیا ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو ہر وقت تیار ہیں. جان مال وقت کی قربانی چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. سارے تیار ہو، سارے تیار ہو. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. باقاعدہ مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میں تلاوت